جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت کو کبھی دیکھا ہے؟ اس کے نظام سلطنت کو کبھی دیکھا ہے؟ اس کی قدرتوں کو اور اس کی رفتوں کو کبھی محسوس کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ اس کی قدرتوں کو دیکھنا ہے تو وہ ہے جس نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ یہ آسمانوں کی تخلیق کوئی معمولی کام ہے، اور پھر اتنی شاندار تخلیق کہ اس میں کوئی عیب، کوئی بے ضابطگی اور کوئی بے ڈھنگی نہیں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب، کوئی بے ربطگی، کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے۔ فارجع البصر، اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، آسمان پہ گاڑ دو، ہر طریقے سے دیکھو۔ هل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ہر زاویے سے، ہر اینگل سے دیکھو، سیاسی تکنیک سے دیکھو، دنیاوی مشاہدے سے دیکھو، تمام تر آلات کو استعمال کر کے دیکھ لو۔ ثم ارجع البصر، بار بار دیکھو، بارہا اپنی نظروں کو آسمان پہ گاڑ دو، اور آسمان کے اندر کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی بے ضابطگی تلاش کرنا شروع کرو۔ قرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری آنکھیں تھک کر، نامراد ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں آسمان کی بناوٹ میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تم نہیں دیکھ پاؤ گے کہیں دراڑیں آ گئی ہیں، کہیں شگاف پڑ گیا ہے، کہیں سے اس کا بیلنس بگڑ گیا ہے، کہیں سے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کہیں سے اس کا مٹیریل جھڑ کر زمین پہ گرنا شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، بار بار دیکھو، تمہیں اس آسمان کی تخلیق میں ذرہ برابر عیب اور نقص دکھائی نہیں دے گا۔ یہ کس کا تخلیق کرتا ہے؟ ذرا غور تو کرو، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی تخلیق تمہیں اس کے خالق کی عظمت کا احساس دلائے گی، آسمانوں کی تخلیق تمہیں بتائے گی کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ذرا آسمان سے نیچے آ جاؤ، یہ آسمان دنیا کو ہم نے جن چراغوں سے روشن کر دیا ہے، یہ چمکتے دمکتے ستارے رات کی تاریکیوں میں، خوفناک رات کے سناٹے میں بھی جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تمہیں آسمان کے اوپر ایک رونق نظر آتی ہے، ایک چمک اور ایک دمک دکھائی دیتی ہے، ستاروں کے جھرمٹ اور ان ستاروں کی کہکشاں آسمان کو کس طرح مزین کیے ہوئے ہیں۔ کبھی رات کی تاریکیوں میں آسمان کو دیکھو، پھر صرف ستارے ہی نہیں، کتنے سیارے، اور پھر اسی طریقے سے یہ فلکیات کا پورا نظام جو رب کائنات نے بنایا، ان میں شعاع ثاقب بنائے، کوئی شیطان ان ستاروں کو کراس نہیں کر سکتا، ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ کوئی جن، کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے، میں نے موکل قید کیے ہوئے ہیں، وہ آسمانوں پہ جا کر غیب کی خبریں لے آتے ہیں اور مجھے آ کر بتاتے ہیں۔ نہیں،
آسمان کے دروازے ہم نے بند کر دیے، کوئی شیطان ان ستاروں کو کراس نہیں کر سکتا، اگر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے شہاب ثاقب اس کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے شیطانوں کے لیے ہم نے بڑا سخت بھڑکتی ہوئی آگ والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن میری قدرتوں کو تو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، یہ چاند کو دیکھو، کس طرح تیر کمان کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتا 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 14ویں کی شب اپنے شباب کو پہنچ جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو پورے ماہ میں منزلوں سے منزلیں طے کرتا، یہ اپنا سرکل پورا کرتا ہے۔ یہ جو سورج ایک مقرر وقت پہ طلوع ہوتا، مقرر وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے، آخر کون ہے اس سارے نظام کو بنانے والا؟ یہ آسمان کی طرف دیکھو، یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بادل، یہ کس نے بنائے ہیں؟ ان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ میری اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود، پھر میرا یہ کلام سن لینے کے باوجود، میرے نبی پاک کی سیرت کو دیکھ لینے کے باوجود آپ بھی جو انکار کر دیں، آپ بھی جو زندگی کے مقصد سے غافل رہیں، آپ بھی جو ایمان نہ لے آئیں، آپ بھی جو میری قدرتوں پر انکار کر دیں، پھر اگر کل ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود جو لوگ انکار کریں ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ میری اتنی روشن تعلیمات کے باوجود، میری قدرت کی اتنی عظیم نشانیوں کے باوجود، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جو اپنے رب کا انکار کر دیں، عذاب جہنم، پھر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوزخ کا عذاب یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جب انہیں جہنم کی اس آگ میں پھینکا جائے گا، اس وقت یہ جہنم کے اندر سے چیخنے اور چنکھاڑنے کی ہیبت ناک کرخت آوازیں سنیں گے، اور جہنم اس روز وہی تفور جوش مار رہی ہوگی۔ دور سے ہی جب ان کو بتا دیا جائے گا کہ دنیا میں جو اپنی زندگی برباد کر کے آئے ہو، جو اپنے رب کی نافرمانی میں گزار کے آئے ہو، آج اس کا انجام جہنم کی صورت میں ہے۔ جب ان مجرموں کو الگ کر کے جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، ابھی جہنم میں گرے بھی نہیں ہوں گے، دور سے جہنم کے اندر سے ایسی آوازیں سنیں گے، وہ جہنم میں آگ جلنے کی آواز، جہنم کے اندر پہلے سے گرے ہوئے جہنمیوں کے چیخنے اور چنگھاڑنے کی آواز، ایسی ہولناک آواز، ایسی کرخت اور دل دہلا دینے والی آواز کہ وہ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے، اور جہنم بھی اس روز وہی تفور
جوش مار رہی ہوگی، ان کے دلوں کو دہلا رہی ہوگی، ان کے رنگ فک ہو جائیں گے، دل ڈوب جائیں گے، آنکھیں اتر جائیں گی، چہرے پہ سیاہی آ جائے گی اور دل دھڑک رہے ہوں گے اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بعض اوقات خوف کے عالم میں جو ایک شدید آواز ہوتی ہے، ایک ترخت آواز، وہ ماحول کے اندر وحشت اور خوف کا احساس اس کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بادل گرج رہے ہوں، موسلادھار بارش برس رہی ہو اور کچے مکان کی چھت ٹپک رہی ہو، انسان باہر نکلے اور ایک ترخت آواز بجلی کے چمکنے کی آئے اور پتہ چلے کہ بجلی وہاں گری ہے، درخت جل گئے ہیں، فلاں انسانوں پہ گری ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اس بجلی کے گرجنے کی آواز سے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کہیں وحشت کے اسی طرح کے ماحول میں بم کے پھٹنے کی آواز، گولے پھٹنے کی آواز انسان کے دل کو دہلا دیتی ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی آوازیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اس جہنم کی آواز وہی تفور، جب کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، ویسی سخت آواز ہوگی، وہ اس طرح دل دہلا دینے والی آواز ہوگی، وہ دلوں کے اندر لرزہ پیدا کر دینے والی آواز ہوگی کہ جس سے ان کے اوپر خوف اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان کا حشر اتنا ہوگا۔ اس طرح یہ اس ماحول میں جہنم کے چیخنے اور چنگھاڑنے سے اس طرح ان کے دل لرز رہے ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور اس روز جہنم بھی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، غصے میں آ کے پھٹی جا رہی ہے جہنم کا غصہ، اور ایسا غصہ کہ جس میں وہ جہنم میں غصے میں جب پھٹ رہی ہوگی اس کا کیا عالم ہے۔ دنیا میں ہم انسانوں کا غصہ دیکھتے ہیں یا کبھی کبھار جانوروں کا غصہ دیکھتے ہیں، جب وہ بکھر جاتے ہیں، جب وہ غصے میں آئے ہوئے تو قابو نہیں ہوتے۔ انسان غصے میں آیا ہوا قابو نہیں ہوتا، اگلا بندہ اگر عقل مند اور سیانا ہو تو خود ہی چپ کر جاتا ہے، اس وقت یہ حالت غصہ میں ہے، اس وقت اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب یہ کچھ نہیں سنے گا، اب یہ کوئی منت ترلا نہیں مانے گا، اب یہ کسی حقائق کو نہیں دیکھے گا، اب یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کرے گا، یہ غصے کی حالت میں ہے، اور غصہ پاگل پن کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، اس میں چپ ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، جب جہنم غصے میں آ کے پھٹ رہی ہوگی تب اس کا عالم کیا ہوگا، تب اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور اس بندے کو بتا دیا گیا ہے کہ اب اپنی بدعمالیوں کی شکل میں جاؤ اس دوزخ میں، اور جہنم کو دیکھتا ہے کہ وہ چنگھاڑ رہی ہے، اس کے اندر سے ہیبت ناک آوازیں آ رہی ہیں، جہنم غصے سے پھٹ رہی ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، اس کا دل اس میں کس قدر لرزہ پیدا ہو رہا ہوگا۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، اور جب جہنم کے داروغے انہیں پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے تو جہنم کے داروغے بھی حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے، بھائی کیوں جا رہے ہو دوزخ، کیوں؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی جا رہی، کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا، کوئی جبر تو نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا گیا ہو، آخر تم نے خود اپنے لیے اس جہنم کو چنا، اپنے برے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے تم نے خود جنت کو چھوڑ کر جہنم کا انتخاب کیا، کیوں؟ الم یأتکم نذیر، تمہیں اس دوزخ سے ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی وحشت ناک ہے، یہ اتنی ہیبت ناک ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا۔ الم یأتکم نذیر، تمہیں اس دنیا میں اس دوزخ سے ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے بڑے آئے تھے، ڈرانے والوں کی کمی تو نہ تھی،
لوگ ڈراتے تھے، ہمیں بندگی رب کی طرف بلاتے تھے، جنت کے مناظر بھی دکھاتے تھے، دوزخ کے بھی۔